وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن آسان ایپیسوڈ نمبر 200، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 5 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم احل لکم الطیبات، کہ آج کے دن تم پر تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ یہ کون سا دن ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر دین کی تکمیل ہو گئی اور اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ اور آج کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی دن پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیات ہی اتاری، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم بہت سی حلال چیزوں کے بارے میں آیات پڑھ چکے ہیں کہ آج کے دن تم پر تمام پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اوتوا الکتاب کا جو پاکیزہ کھانا ہے، جن کو کتاب دی گئی، کیونکہ ان کے لیے بھی وہی حلال تھا، تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ حل لکم، تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور تمہارے لیے ایسی عورتیں جو گھریلو عورتیں ہیں، جو قلعہ بند عزت دار عورتیں ہیں، مومنوں میں سے جو مومن ہوں، وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور جن کو کتاب دی گئی ان کی بھی جو خاندانی عورتیں ہیں، جو نیک اور شریف عورتیں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال کر دی گئیں۔ من قبلکم، جن کو پہلے تم سے کتاب دی گئی ہے مومنو، اذا آتیتموہن اجورہن، ہاں اس وقت یہ حلال ہوں گے جب ان کے تم حق مہر ان کو ادا کر دو گے۔ محسنین غیر مسافحین، شادی کا مقصد کیا ہے؟ عزت و عفت کی حفاظت کرنا، ان کو محسن بنا کے رکھنا۔ محسن سے مراد حسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی قلعہ بند کرنا، یعنی وہ گھریلو عورتیں بنے۔ غیر مسافحین کا مقصد یہ ہے کہ ان صرف اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے شادی نہیں ہوگی، بلکہ شادی کا ایک مقصد ہوگا۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی یہ کہ تم، اللہ اکبر، متخذی اخدان، کہ تم ان کو صرف اس لیے کہ ان کے ساتھ شادی سے پہلے کچھ چھپی ہوئی دوستیاں یا آشنائیاں کرو، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے بھی منع کرتے ہیں۔ چلو تھوڑی سی بات کریں گے، جیسے ہم اس کو پہلے آیت کو ترجمہ کر لیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جو بھی ایمان کے بعد انکار کرے، وَمَن يَكْفُرْ یہاں انکار کے لیے آ رہا ہے، بِالْإِيمان، ایمان سے انکار کرتے یا ایمان لانے کے بعد بھی اللہ کی بات نہ مانے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کے یقیناً اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ روٹ ورڈ ان پر ہم تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں۔ اليوم احل لکم، آج کے دن تم پر حلال کر دی گیا۔ حلال کا ہم کافی دفعہ کر چکے ہیں، اس کا جو ہے روٹ ورڈ ہا لام لام۔ الطیبات، طیبات جو ہے طیب سے ہے، پاک ہے، پہلا کلمہ طیب پاک کے لیے آتا ہے۔ روٹ ورڈ جو ہے اس کا توئے یا اور با ہے، اور 50 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اوتوا الکتاب، جن کو کتاب تم سے پہلے دی گئی، ان کا کھانا بھی تم پر حلال کر دیا گیا۔ اوتوا الکتاب کون ہے؟ یعنی یہود اور نصارہ، جن کو کتاب ملی، کیونکہ یہود کو جو ہے تورات ملی، اور موسیٰ علیہ السلام جو ان پر یہ تورات اتری، اور موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول، اور اسی طرح انہی میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ جب ان میں بہت زیادہ بگاڑ آ گیا تو اس کو درست کرنے کے لیے آئے، تو عیسائی جو کہلائے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت سے اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، اور اسی طرح یہود جو ہے وہ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ بنی اسرائیل، یہ دونوں ہی بنی اسرائیل کے دونوں گروہ ہیں جن کو کتاب دی گئی۔ وَطَعَامُکُم، اور تمہارا کھانا بھی ان کے لیے حلال ہے۔ اور وہ عورتیں جو مومن عورتیں ہیں، جو گھریلو عورتیں ہیں، جو خاندانی عورتیں ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی غلام عورتیں نہ ہو، خاندانی عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور وہ عورتیں بھی جو خاندانی عورتیں، نیک شریف عورتیں جو اوتوا الکتاب کی ہیں، وہ بھی تمہارے لیے حلال ہیں۔ المحصنات جو ہے حسن سے ہے، ہا سوات اور نون، حسن کہتے ہیں اصل میں قلعے کو، اور قلعہ بند یعنی کہ اپنی شرم و عفت کی حفاظت کرنے والی گھریلو عورتیں۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے حق مہر ادا کر دو۔ محسنین، کس لیے عطا کیے جائیں گے؟ تاکہ ان کو قلعہ بند کیا جائے، گھریلو زندگی دی جائے۔ غیر مسافحین،
اور صرف شہوت رانے کے لیے یا شہوت کے لیے نہیں کیا جائے گی شادی، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی اس لیے کہ تم ان سے چوری چھپے جو ہے آشنائیاں کرتے پھرو، یہ اس لیے نہیں ہوگا۔ اجورا ہن جو ہے یہاں پر آتے تو منہ عطا کرنا ان کا، اجورا ہن جو ہے یہ اجر سے ہے، الف جیم را 108 کلمات آتے ہیں۔ بالمعروف ہم نے الحمدللہ اس پر کافی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے سورہ نساء میں، اگر وہاں پہ آپ جا کر دیکھ لیں گے آیت نمبر جو ہے وہ 25 سے کافی زیادہ ڈیٹیل میں ہے۔ وآتوہن اجورہن بالمعروف محصنات غیر مصافحات، کہ دو ان کے جو جتنے بھی حق مہر ہیں اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، اور ان کو خاندانی قلعہ بند کرنے کے لیے عزت دار عورتیں جو ہے وہ اپنے خاندانی عورتیں کہلاتی ہیں، جن کے بھائی بہن اور اسی طرح باپ ماں اور شوہر وہ انہی کے حصار میں ہوتی ہیں، حصار اسی کو کہتے ہیں۔ کس لیے ہوگی شادی؟ وہ ہوگی اس لیے تاکہ تم ان کو گھریلو عورتیں بناؤ، بلکہ اس لیے نہیں ہوگی کہ صرف شہوت رانے کے لیے شادی کی جائے، باقی ذمہ داری نہ لی جائے۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 4 میں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِخْلًا، کہ عورتوں کو حق مہر خوشی کے ساتھ دیا کرو، خوشی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ خوشی سے دیا کرو۔ اور اسی طرح عورتوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، ابن ماجہ کی 1882، کہ کوئی عورت خود اپنے طور پر نکاح نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کا ولی نہ ہو، یعنی ولی اگر ہے تو اس کی اجازت سے نکاح ہوگا اور اس کی رضامندی سے ہوگا، اور اسی طرح اس کو جو ہے ولی کے بغیر نکاح نہ کرے، کوئی عورت خود اپنا نکاح نہ کرے، ورنہ وہ بدکارہ کہلائے گی یا بدکار عورت کہلائے گی۔ مصافحین، صفا سے ہے سین فاہا 4 کلمات آیا، صفاؤ یعنی پانی بہانا، یعنی صرف مراد شہوت آنے کے لیے نہیں ہوگی شادی، ولا متخذاتی اخدان، اور نہ ہی چوری چھپے آشنائیاں ہوں گی شادی سے پہلے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا انشاءاللہ تعالیٰ آیت مکمل کر کے بات کرتے ہیں اس پر۔ فائزہ اسنہ، پھر جب وہ محسنات ہوں، اللہ حضو جو ہے متخذات، اللہ حضو سے ہے متخذات، اخذ کرنا، لے لینا، اخدان یعنی آپس میں تعلق پہلے سے قائم کرنا، چوری چھپے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، آشنائیاں کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اخدان جو ہے حدن سے ہے، خادال نون، اس کا معنی جو ہے وہ ہے کہ چوری چھپے دوستیاں کرنا، ساتھی جو جنسی خواہش پوری کرتا ہو اس کے ساتھ تعلق بنانے کی بات ہے۔ مصافحین، صفا سے ہے سین فاہا 4 کلمات آئے ہیں، اصفہ معنی پہلے بھی ہو چکا کہ پانی بہانا، متحزی اخدان، یہ ساری باتیں الحمدللہ ہو چکی پہلے۔ وَمَن یکفر بالایمان فقد حبط اعمالہ، اور جو بھی ایمان کے بعد اللہ کی بات نہ مانے تو اس کے تمام اعمال ضائع ہو گئے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ایسا شخص جو ہے آخرت میں پھر خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائے گا۔ حبطہ جو ہے محبوط الحواس ہمارے بولا جاتا ہے، باتوئے 16 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں اور اس پر تھوڑی سی بات بھی کر لیتے ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن جب دین کی مکمل ہو گیا اور اللہ نے اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو دین پسند کر لیا، یہ بھی حکم آیا کہ آج کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی۔ وَطُعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو وہ کھانا جو اوتوا الکتاب کا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اوتوا الکتاب نے جو چیزیں بعد میں جیسے انہوں نے خنزیر کو حلال کر لیا یا شراب جو چیزیں پڑی ہوں تو وہ کبھی بھی حلال نہیں ہوں گی۔ ہاں اگر انہوں نے ذبیحہ جو ہے اسی طریقے سے کیا ہے جو طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی دیا تھا، یعنی اللہ پر کر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا، تو پھر وہ حلال ہو سکتا ہے، ورنہ حلال نہیں ہوگا۔ وَطُعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ، اور تمہارا کھانا بھی مسلمانوں ان کے لیے حلال ہے کیونکہ وہ بھی اہل کتاب اور تمہیں بھی اللہ نے اہل قرآن کتاب عطا فرمائی ہے، قرآن عطا فرمایا ہے۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، اور تمہارے لیے محصنات جو ہے حسن یعنی قلعہ بند عورتیں مومنوں میں سے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور وہ خاندانی عورتیں جو قلعہ بند عورتیں، خاندانی عورتیں جو کتاب والوں کی ہیں وہ بھی حلال ہیں، من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کے حق مہر ادا کر دو۔ حق مہر عورت کا حق ہے۔ محسنین غیر مصافحین، اور شادی کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ عورتوں کو گھریلو عورتیں بنایا جائے، ان کو ان کے حقوق پورے کیے جائے تاکہ خاندان کا سسٹم چلے، خاندانی سسٹم جو ہے وہ چلے، یعنی فیملی سسٹم وہ گرو اپ ہو۔ غیر مصافحین، اور اس لیے نہیں ہے کہ صرف
اس کا مقصد صرف شہوت رانی کرنا نہیں ہے کہ ایک میاں بیوی یا شوہر بیوی کا جو تعلق ہے صرف وہ مقصد نہیں ہے، مقصد اس کا ایک خاندان پورا عباد ہونا ہے۔ ولا متحزی اقدام، یہ بھی نہیں ہے کہ تم اس سے پہلے شادیوں سے پہلے ان کے ساتھ چھپی آشنائیاں کرو۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو بھی ایمان کے بعد اللہ کی باتوں کا انکار کرے گا، فقد حبط اعمالہ، تو اس کے اعمال ضائع ہو گئے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، تو ایسا شخص آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے۔ دیکھیں جو اوت الکتاب کی عورتیں ہیں، کیونکہ آج کل بہت سارے لوگ، کیونکہ میرے علم میں بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جا کے وہاں شادی کرتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ ان کو قلعہ بند بنانا ہے، مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ اس کے ذریعے وہ جو عورتیں ہیں ان کے ذریعے وہ گرین کارڈ حاصل کر لیں، یا وہاں رہنے کا جو ہے ان کو ویزا مل جائے، یا وہاں کی شہریت مل جائے۔ تو یہ مقصد تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا۔ اور پھر وہاں پر سب سے بڑی جو بات جو میرے دیکھنے میں علم میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ان کی دوستیاں ہوتی ہیں، آشنائیاں ہوتی ہیں، اور بہت کچھ پہلے ہو جاتا ہے شادی سے پہلے، پھر وہ شادی کرتے ہیں صرف اپنے ایک مقصد کے لیے کہ تاکہ ہمیں وہاں کی نیشنلٹی مل جائے۔ تو یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، مقصد ان کو خاندانی بنانا ہے۔ اور ویسے بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں تو اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، مقصد یہ ہے کہ جو لڑکے جو ہمارے بچے وہاں جاتے ہیں اور جو کسی غیر مسلم سے شادی کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان میں فرق تو ہمارے میں کوئی بھی نہیں ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب کچھ وہی کر رہے ہیں، سب وہ آشنائیاں بھی کر رہے ہیں، اور وہی کچھ جو وہاں پہ وہ ان کے حالات ہیں وہی ان کے حالات ہیں۔ ان کو کہتے ہیں مسلمان ہو جاؤ گے، انہوں نے کہا جی مسلمان ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ایک کلمہ پڑھ لو بس۔ وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھنا ہے تو یہ کون سا مشکل کام ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ کون سا مسئلہ ہے کہ شادی کرنی ہے؟ کیونکہ وہاں تو شادی کا ٹرینڈ ہی نہیں ہے، تو وہ عورتیں کہتے ہیں چلو کم از کم یہ مسلمان جو ہیں ہم سے شادی تو کر رہے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ پہلے دین کی طرف آئیں، اور مقصد کیا ہے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم خود بھی اور اپنی گھر والی کو یا اپنے گھر والوں کو بچاؤ آگ سے۔ تو اگر یہ مقصد نہیں ہے، اور مقصد شادی کا یہ نہیں ہے کہ ان کو خاندانی بنانا ہے اور ان کو مسلمان عورتیں بنانا ہے، اور جو اولاد پیدا ہو ان سے وہ بھی مسلمان ہو اور وہ دین کو سمجھنے والی ہو، اگر یہ مقصد نہیں ہے، مقصد صرف وہاں کی نیشنلٹی ہے، شہریت ہے، یا کچھ اور فائدے ہیں، تو پھر اس کے بارے میں پھر الحمدللہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ کیا ایسا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مقصد کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اسلام کی طرف راغب ہوں۔ وہ عورتیں بھی آ کر آپ جب دیکھیں تمہیں تو اسلام کو دیکھیں اور اسلام کو پڑھیں، تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوں اور دل سے ایمان لے کر آئیں کہ یہ ہے سچا دین جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اب جو پوری قیامت تک کے لیے یہی سچا دین ہے اب، کیونکہ یہاں آ کر دین کو اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا، اب اللہ نے اسی دین کو رائج کر دیا کہ بس یہی دین ہے۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ اللہ کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہی ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور دین لینا چاہے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں۔ اگلی آیت جو ہے وضو اور طہارت کے موضوع پر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اے لوگو جب تم نماز کی طرف آؤ تو کیا کرو؟ اچھی طرح غسل کر لیا کرو۔ فاغسلوا، کس کا غسل کرنا ہے، کس کو دھونا ہے؟ اچھی طرح دھو لیا کرو۔ وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق، ہاتھوں کو کہاں تک دھونا ہے؟ کونیوں تک۔ وامسحوا برؤوسکم، اور کیا کرو؟ مسح کیا کرو اپنے برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو دھو لیا کرو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، اور ٹیڑیوں کو بھی اسپیشلی کعبین کہا جاتا ہے، یعنی کہ ٹیڑیوں کو بھی اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، جنبی سے مراد ہے کہ جب انسان کو غسل کی ضرورت ہو جائے، جیسے احتلام ہو جاتا ہے یا کوئی اور مسئلہ، تو پھر کیا کرنا ہے؟ بس تم طہارت اختیار کرو، پھر نہا کے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ہاں اب کوئی ایسی جگہ پر جنبی ہوا ہے جہاں پر پانی نہیں میسر، تو اس کے بارے میں آ رہا ہے، یا کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے تو اس کے بارے میں آ رہا ہے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو یا مرض لاحق ہو، یا وہ سفر پر ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے ہو کر آیا ہوا ہو، کیونکہ پانی میسر نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی مٹی سے جسی طرح بھی کرے گا۔ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، یعنی رفع حاجت کر آیا ہو۔ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی عورتوں سے تعلق قائم کیا ہو۔ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر اگر تم پانی نہ پاؤ۔
اگر پانی ہو تو پھر تو سارا مسئلہ ہے کہ آپ نے کو غسل کر کے پاک کرنا ہے، وہ جو طریقہ ہے۔ اگر تم ایسی جگہ پر ہو یا مریض ہو کہ تمہارے لیے پانی نہیں اویلیبل، یا پانی اچھا نہیں ہے، یا پانی تمہیں تمہارے بیماری کو اور بڑھا سکتا ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یا تم کسی سفر میں ہو اور جہاں پانی اویلیبل نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فلم تجدوا ماء، تم نہیں پاتے پانی، فتیمموا، تو کیا کرو؟ تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فامسحوا بوجوہکم، تو کیا کرو؟ مسح کرو اپنے چہرے کا، وایدیکم من، اور اپنے ہاتھوں کا اس مٹی سے۔ وہ طریقہ ہم الحمدللہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، اس میں چاہے پہلے چہرے پر ہاتھ پھیر لیجئے، بعض کہتے ہیں کہ چہرے پہلے ہاتھ مٹی لگا کے، پاک مٹی جہاں بھی نظر آئے کہ یہ پاک ہے اس پر ہاتھ مار کر اس کو دونوں ہاتھوں میں مال لیا جائے، یا اس کو پھونک مار کر مال لیا جائے، اور پھر چہرے پر مال لیا جائے، یا پہلے چہرے پر مال لیا جائے پھر ہاتھوں پر مال لیا جائے، دونوں ہی طریقے آتے ہیں۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اور اللہ نہیں چاہتا تم پر کوئی بھی تنگی ہو، کیونکہ تنگی ہو سکتی ہے، پانی نہیں ملا، اب کیا کریں؟ نماز پڑھے نہ پڑھے، یا پانی خدا نہ خواستہ مریض ہے تو اب کیا کرے؟ اب اس کی بیماری اور بڑھ سکتی ہے، تو اللہ تنگی نہیں چاہتا۔ دین میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں رکھا گیا جو انسان کہے کہ میرے لیے یہ کرنا جو ہے نقصان دہ ہوگا، ایسا کوئی کام نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ چاہتا ہے تم اپنے ذہن اور اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو۔ طہارت جو ہے نا وہ قلبی بھی ہونی چاہیے، اور طہارت جسمانی بھی ہونی چاہیے، اندر بھی ہمارا پاک ہونا چاہیے، خیالات بھی پاک ہونے چاہیے۔ اور طہارت اس لیے کیونکہ یہ مسح جو ہے کرنا یا تیمم جو ہے یہ اس لیے رکھ دیا گیا تاکہ انسان کو لگے کہ میں نے وہ کام کیا جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور انسان اسی طرح پاک ہوتا ہے جیسے غسل خزا ہوتا ہے، اور جب پانی اویلیبل ہو تو پھر پانی ہی بہتر ہے، کیونکہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے والا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ وہ تم پر اپنی نعمت کو تمام کرے، علیکم تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ کچھ مادوں پر ہم پھر غور و فکر کر لیتے ہیں۔ فَاغْسِلُوا، غسل سے ہے، غین سین لام، 4 کلمات قرآن میں ہیں۔ وجوہکم، وجہ سے ہے، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجاہت بھی اسی سے ہے۔ وَأَوْجِمْہا، 78 کلمات قرآن میں ہیں۔ ایدیکم، یدا سے ہے، یا دال اور جا، 120 کلمات آئے ہیں۔ المرافقی، مرافق جو ہے رفقہ سے ہے، رافع کاف، اور معنی ہے کوہنیاں، اس کے لیے آتا ہے، کونیوں کو بھی کونیے تک دھونا چاہیے، اور خشک کونیاں نہیں رہنی چاہیے۔ وضو میں بھی ہمیں یہ چیز کا بہت اہتمام کرنا ہے کہ ایڑیاں اور کونیاں ان کو اچھی طرح ان کو جو ہے یہاں تک پانی پہنچانا ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ، اور تم مسح کیا کرو اپنے سروں کا، سر کا مسح کرنا ہے، سر کو پورے پانی لے کر پورے سر پر ہاتھ جو ہے پھیرنا ہے، اور پھر اپنے کانوں میں بھی انگلیوں کے ساتھ کرنا ہے حلال، تاکہ وہاں بھی پہنچ جائے۔ وَأَرْجُلَکُمْ، اور تمہارے پاؤں جو ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ ان کو دھونا ہے، الکعبین، کہاں کیسے کتنا دھونا ہے؟ ٹخنوں تک۔ ٹخنے جو ہے نا، ایک تو جو ہے ٹخنے جو ہمارے جو ہیں وہاں تک لازمی دھونا ہے، اور دوسری بات ہے کہ ایڑیوں کو بھی لازم طور پر پانی پہنچانا ہے تاکہ ایریا خشک نہ رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے خشک ایریوں کے لیے۔ المرافقی، رفع کا جو ہے یہ بھی پہلے بھی ہو چکا، کونیاں جو ہے ہو چکا۔ امسحو، مسح سے ہے، مسح ہاتھ پھیرنے کے لیے آتا ہے، مسیح بھی اسی سے ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا، کیونکہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے کوری اور اندھے کو تو بہت اچھا بھلا ہو جاتا تھا۔ ارجلکم، رجل سے ہے، رجال جو ہے مرد کے لیے آتا ہے، چلنے کے لیے آتا ہے، اور پاؤں کے لیے آتا ہے۔ الکعبین، کعبین جو ہے وہ ایڑیاں اور ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اس میں قرآن میں 4 کلمات آئے ہیں۔ ارجلکم جو ہے را جیم لام 73 کلمات آئے ہیں، اور کعبین جو ہے کاف عین اور با 4 کلمات آئے ہیں، یعنی ٹہنے اور ایڑیاں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو، جنبی کون ہوتا ہے؟ جو بالغ ہو جو اس کو احتلام ہوئے وہ جنبی ہوتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ ہوتا ہے۔ وَاتَّخَّرُوا، تو طہارت اختیار کر لیا کرو۔ اِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو یا تم مریض ہو، پانی استعمال نہیں کر سکتے یا پانی اویلیبل نہیں ہے، دونوں صورتوں میں جنوبہ جنابت سے ہے، یہ شرعاً نماز سے دور رہنے کا سبب بنتی ہے۔ فَاتَّخَّرُوا، تو طہارت اختیار کر لیا کرو۔ طہارت کیسے کرنی ہے؟ پہلے تو اگر پانی اویلیبل ہے تو اسی سے کرنی ہے، اور اگر پانی اویلیبل نہیں ہے، تم سفر میں ہو یا مریض ہو، او جاء احدکم منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک بھی وہ رفع حاجت سے فارغ ہو کے آئے ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، چھونے سے مراد ہے کہ ان کے ساتھ
جو ایک تعلق جسمانی تعلق ہوتا ہے شوہر بیوی کا وہ قائم کیا ہو، فلم تجدوا ماء، اور تم نہ پاؤ پانی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر تیمم کرنا ہے۔ الغائط جو ہے غائن واو توئیں، دو کلمات آئے ہیں۔ غائط کہتے ہیں نرم زمین کو، اور یہ رفع حاجت کے لیے جو کوشش کرتے تھے کہ نرم زمین پر ہو تاکہ چینٹے نہ اڑے، اور وہ قضاء حاجت کے لیے کنائے کے طور پر پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ لمستم النساء، لمس جو ہے لام میم سین لمس، 5 کلمات آئے ہیں۔ اللمسو کسی کو چھونا، لمستم النساء کنائے کے طور پر عورتوں سے جو تعلق شوہر بیوی کا ہوتا ہے اس کے لیے آتا ہے۔ تجدو وجد سے ہے واو جیم دال، نہ پاؤ تم، ماء پانی، پانی کا جو روٹ ہے، ماء کا جو روٹ ہے میم واو ہا ہے، 63 کلمات قرآن میں ہیں۔ تو کیا کرنا ہے؟ وَتَيَمَّمُوا، تو کیا کرو کہ پاکیزہ مٹی کے ساتھ تیمم کر لو۔ صَعِیدًا طَیِّبًا، کس کے ساتھ؟ پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیکُمْ، تو اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر مسح کر لو۔ وَتَیَمَّمُوا جو ہے یا میم میم 11 کلمات آئے ہیں۔ قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، اصل میں اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے صعیدن، سوات عین دال، 9 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ صعیدن مٹی، سعودن گاٹی اور مٹی کے لیے آتا ہے۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَیْدِیکُمْ، کیا کرو؟ اپنے چہرے اور اپنے جو ہیں ہاتھ ان پر مسح کر لیا کرو۔ فَامْسَحُوا میم سا ہا، 4 کلمات قرآن میں ہیں۔ المسحو معنی ہے پانی، ہاتھ پھیرنا۔ وجوہکم وجہ سے ہے، یہ الحمدللہ ہم سارے کر چکے ہیں پہلے بھی، کیونکہ یہ بار بار آ رہا ہے، 2 دفعہ ہے۔ ایدیکم، ایدیکم جو ہے یدا سے ہے، ایدیکم یا ایدیکم دونوں جگہ ہے، سورہ نساء میں جو ایدیکم۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کرا کرو کہ اپنے پاک مٹی سے اپنے چہرے کے ہاتھ مار کر چہرے اور ہاتھوں پر مار لیا کرو۔ بخاری شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے 348 نمبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ آپ سے فرمایا کہ فلاں تو نماز پڑھنے سے تجھے کس چیز نے روک رکھا ہے؟ تو عرض کیا اللہ کے رسول مجھے غسل کی ضرورت ہے اور پانی نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ پاکیزہ مٹی جو ہے اس سے تیمم کر لو، بس یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے جب کریں تو سمجھ لیں یہ کافی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر 3 باتوں کے ذریعے فضیلت دی گئی۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفحہ کی طرح بالکل سیدھی بنائی گئی، ہمارے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا، جو بھی پاک جگہ ہے جہاں پر باتھ روم نہ ہو اور جہاں ایسی کو ناپاکی نہ ہو، تو باقی جہاں زمین پہ چاہیں نماز پڑھی جا سکتی ہے، سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اور جب پانی نہ ملے تو ہمارے لیے پاک مٹی کو اللہ نے تیمم کے لیے پاکیزگی اختیار کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا تم پر کوئی بھی تنگی ہو، ولیکن لیطہرکم، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، تمہاری جسمانی اور قلبی اندرونی پاکیزگی ہو جائے۔ ولیتم نعمتہ، تاکہ تم پر اپنی نعمت تمام کرے۔ اور نعمت کیا ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے، اور قیامت والے دن اللہ تمہارا حساب آسان لے کر تمہیں جنت میں داخل کر دے۔ اللہ اکبر۔ علیکم لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یرید اللہ جو ہے روت سے ہے، را واو دال 148 کلمات آتے ہیں۔ حرجن جو ہے حرج، کسی چیز میں حرج ہونا، تنگی ہونا، اس کے لیے آتا ہے 15 کلمات قرآن میں آتے ہیں۔ اب اس آیہ مبارکہ کو ہم ترجمہ کر لیتے ہیں لفظ پر لفظ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم قائم کرو نماز، فاغسلوا، اس سے پہلے اپنے آپ کو غسل کر لیا کرو۔ کس کو دھو لیا کرو؟ غسل جو ہے دھونے کے لیے آتا ہے، پورے جسم کا غسل کرنا بھی ہے۔ فاغسلوا تو دھو لیا کرو، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق اور ہاتھوں کو جو کونیوں تک، یعنی کہ کونیاں بھی اس میں شامل ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کیا کرو سر کا، وارجلکم الی الکعبین اور پاؤں کو دھو لیا کرو ٹخنوں تک، اور ایڑیوں بھی اس میں شامل ہونی چاہیے، ایڑیوں کو بھی بڑے دھیان سے دھونا چاہیے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر ہو تم جنبی، وَطَّہَّرُوا تو طہارت اختیار کیا کرو، یا نہا کر اپنے آپ کو پاک کیا کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور ہاں اگر تم مریض ہو، کوئی مرض ہے ایسا جس میں پانی منع کیا گیا ہے، یا تم سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور تم میں سے کوئی ایک بھی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہے، یا تم نے اپنی بیویوں سے تعلق قائم کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور تم نہ پاؤ پانی، فَتَیَمَّمُوا تو کیا کرو؟ تیمم کر لیا کرو، صعیدًا طیبًا پاکیزہ مٹی کے ساتھ، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ أَوْ وَأَیْدِیکُمْ تو کیا کرو کہ دھو لیا کرو اپنے جو ہے
फमसाहू मसा कर लिया करो, यानी पाकीज़ा मिट्टी लेकर उससे अपने चेहरे पर भी मार लिया करो और अपने हाथों पर भी मार लिया करो, दोनों हाथों पर। मा युरीदुल्लाहु लियजअला अलैकुम मिन हरज, अल्लाह नहीं चाहता तुम्हें किसी तंगी में, कि तुम मरीज़ भी हो, पानी से मना भी है, फिर भी तुम्हें पानी इस्तेमाल करना चाहे पड़ा है, ऐसा नहीं है। बल्कि जहाँ आसानी है वहाँ आसानी लेना ही अल्लाह के लिए, अल्लाह को ज़्यादा राज़ी करने वाली चीज़ है। अल्लाह को ज़्यादा पसंद है कि बंदा जो अल्लाह ने आसानी दी है, उसको ज़रूरत है तो आसानी ले ले। मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुत्तहिराकुम, लेकिन अल्लाह ये भी चाहता है कि तुम्हें पकीज़ा कर दे। वलियुतिम्मा नेमतहू, ताकि तुम पर अपनी नेमतें, अपना फ़ज़ल, अपना करम आम जो है वो मुकम्मल कर दे, इतमाम कर दे। अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। थोड़ा सा वज़ू के बारे में हदीसें लेकर बात को मुकम्मल कर लेते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू हुरैरा रावी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मोमिन बंदा वज़ू करता है तो अपना चेहरा धोता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ साथ उसके चेहरे के सारे गुनाह भी धुल जाते हैं। इसी तरह हदीस का नंबर 244 है, मैं बयान कर देता हूँ। इसी तरह जब वो आँखों, जिन्हें वो अपनी आँखों से देखते हुए किया था, चेहरे में आँखें भी शामिल हैं, हर्ज हो जाते हैं, सारे गुनाह उसके चले जाते हैं। फिर जब वो हाथ धोता है तो पानी के आखिरी कतरे के साथ साथ उसके सारे हाथों के गुनाह जो भी उसने हाथों से किए थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और जब वो अपने पाँव धोता है तो उसने पाँव के ज़रिए चलकर जो गुनाहों की तरफ गया था वो सारे गुनाह भी धुल जाते हैं। अल्लाह अकबर। सही नीयत से वज़ू करें और उसके बाद गुनाहों को तर्क करने का पक्का इरादा। सही मुस्लिम की हदीस 234 में आपने फरमाया कि जो शख्स भी वज़ू करे और खूब अच्छी तरह वज़ू करे, फिर ये कहे कि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, के मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, कोई मबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, तो जन्नत को 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिया जाता है, जिससे चाहे दाखिल हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है तो फिर खड़े होकर पूरी यकसुई से तवज्जो के साथ अगर दो रकात अल्लाह के लिए तहियतुल वज़ू की पढ़ ले तो अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देते हैं। मुस्लिम शरीफ की एक और हदीस का नंबर है 223। अबू मालिक अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पाकीज़गी निस्फ़ ईमान है। अल्हम्दुलिल्लाह ही जो है तराजू को भर देता है, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह आसमानों से ज़मीन तक वसत को भर देते हैं। नमाज नूर है, सदका दलील है, सब्र रोशनी है। कुरान तुम्हारे हक़ में या तो हुज्जत है या तुम्हारे खिलाफ़। अल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका। हर इंसान दिल का आगाज़ करता है तो कुछ अमाल के एवज़ अपना सौदा करता है, या तो फिर अच्छे अमाल करके अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवा लेता है, या फिर अपने आप को आपका हिस्सा बना देता है बुरे अमाल करके। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी जितना कहा गया, जितना सुना गया, असल बात तो अमल की है। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए, और अमल वो जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक हों और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हों। वाहिदु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।